طرح ہے کہ نہیں، ہمارا کردار امام حسین مظلوم کربلا کی سیرت پر چلتا ہے کہ نہیں، اگر ہم سوال کریں گے تو ایک نہ ایک دن جواب ضرور ملے گا۔ ضمیر جواب دیتی ہے، ضمیر بات کر رہا ہے، آپ گناہ کریں پھر تنہائی میں جائیں، صرف اتنا سوچیں کہ امام کا ظہور دیر کیوں ہو رہا ہے، امام کے ظہور لیٹ کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ دراصل ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے کہ تیری گناہ کی وجہ سے امام کی آنکھ میں دیر ہو چکی ہے۔ ہمارا گناہ ہے، ہم کردار ہمارے ایک ایسا اپنایا ہوا ہے، اور کردار والوں کو آج قتل کیا جا رہا ہے۔ وہ حقیقی کردار جو اپناتے ہیں اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ کیوں قتل کیا جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے اندر صرف محبت نہیں ہے، سیرت بھی پائی گئی ہے۔ آج یہ پاجنا میں کیا ہو گیا؟ آپ نے خود دیکھ لیا، آپ سوشل پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم خاموش ہیں، ایسے سمجھے کہ مکھی نے بھی ہمیں نہیں کھانا۔ اس کو درد ہے حقیقت میں دل کے ہاتھ رکھا۔ آج جو پاکستان میں اتنے شہداء شہید ہوئے، غریب بزرگان، نوجوان، چھوٹے چھوٹے بچے، ہم نے کیا کردار نبھایا ہے وہاں؟ کچھ ہمارا بھی کردار ہے، ہم پر بھی حق بن جاتا ہے۔ کونوا للظالم قسما وللمظلوم عونا۔ مولا کی آخری وصیت کو یاد کریں، امام علی بن ابی طالب کی آخری وصیت ہے، آخری نصیحت ہے امام حسن مجتبیٰ کی، کہ ظالم کے سامنے ڈٹ جائیں، مظلوم کی حمایت کریں۔ کل کو میں نے تقریباً کئی جمعہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ جو فلسطین اور اسرائیل کی جنگ چل رہی تھی، تو میں نے سوال کیا اگر آپ کو اجازت مل جائے کہ آپ فلسطین کی حمایت میں نکلیں، تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم جلد از جلد نکلنے کی کوشش کریں گے۔ آج وہ فلسطین پارچنار بن چکا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ وہ بات نہیں ہے، اس پاکستان کے اندر ہے۔ سوالیہ نشان بنتا ہے ریاست پاکستان سے، حکومت پاکستان سے، نااہل حکومت سے سوالیہ نشان رہے گی ہمارا کہ ہم اپنے نوجوان اپنی اولاد کو اس لیے نہیں پالتے کہ تھوڑی جوان ہو جائے اور تم قتل کرتے پھرو، اور وہاں پر قتل بھی کرو اور وہاں پر حکومت پاکستان خاموش ہو۔ ہم اپنے بچوں کو اس لیے تربیت نہیں دیتے۔ ہمارے بچوں کا قصور کیا ہے؟ پہلے قصور ثابت کریں۔ قصور یہی ہے کہ وہ علی کے ماننے والے ہیں، قصور یہی ہے کہ وہ حقیقی کربلائی ہے، امام حسین علیہ السلام کی طرح کربلائی کو کربلا کو زندہ رکھ دیا ہے۔ قصور یہی ہے ہمارا۔ پاکستان تمہارا نہیں ہے وقت۔ جب اس پاکستان کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو ہمارے آباء و اجداد سے یہ ریاست پاکستان نے فائدہ کیا تھا کہ پاکستان میں تمہارا حصہ ہے۔ آج وہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کو ہمیں حکومت پاکستان سے، بلکہ میں تم کہ ریاست پاکستان سے سوالیہ نشان یہ ہے کہ ہمیں مجبور بار بار نہ کرے تو بہتر ہے۔ وَإِلَّا اگر ہمارے قائد محترم علامہ سید ساجد علی نقوی کا ایک فتویٰ آ گیا کہ جہاد واجب ہو گیا تو ہمیں دفاع کرنا آتا ہے۔ یاد رکھیں، ہم بھگوڑوں میں سے نہیں ہیں، بخدا ہم بھگانے والوں میں سے ہیں۔ ہم نے کبھی بھگوڑوں کو مانا ہی نہیں ہے، ہم نے ہمیشہ بھگانے والوں کو مانا ہے۔ ہم حیدر طلال کے ماننے والے ہیں، ہر میدان میں اٹھیں گے، نکلیں گے، جب تک جیت نہیں ہوگی تب تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مجبور نہ کریں ہم سے، ہمیں مجبور کر رہی ہے حکومت پاکستان۔ یہ نااہلی ہے تیری کہ اتنے مظالم ہوئے، آج تک تو خاموش ہے، کسی کا کوئی فتویٰ نہیں آیا، کسی کا کوئی حکم جاری نہیں ہوا۔ افواج فوج پاکستان کہاں ہے جس کو کہتے ہیں کہ پاکستان کی افواج یہ پاکستان کی عوام کی محافظ ہے؟ کہاں ہے؟ یہ میرا ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ ادارے ریکارڈنگ کر رہے ہیں کہ یہ مولانا کیا کہہ رہا ہے۔ جب میرا ایک
یہ لاواز نہیں ہے، وارث ہے، ہمارا وارث پردہ غیب میں ہے، اگر خاموشی ہے تو صرف اسی وجہ سے لاواز نہیں ہے۔ مصلحت خدا بندی کے خاطر جب علی 25 سال خاموش رہ سکتے ہیں، آج تک اگر ہم خاموش ہیں اس مصلحت کے خاطر خدا ہمیں مجبور نہ کرے تو بہتر ہے ان دشمنوں کو گرفتار کر کے فاصلے جہنم کیا جائے۔ میں نے تو ویڈیوز دیکھے، یقین مانی بہت درد اٹھا ہے، بہت درد۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، 6 ماہ کے، 3 ماہ کے، 4 ماہ کے چھوٹے معصوم بچے، ان کا کیا قصور ہے؟ جن بسوں پر یہ کارروائی چل رہی تھی، وہ جو سیکورٹی گارڈ تھے، جو سیکورٹی تقریباً 50 افراد تھے، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ جب حملہ ہو گیا اہل تشیع پہ، مومنین پہ حملہ ہوا، وہ سائڈ پر کھڑے ہوئے، آپ دیکھیں ویڈیوز میں۔ اور وہ جو کفار تھے، کفار کی اولاد، میں جو لوگوں کے نجس یعنی نطفے کی اولاد، جب ان مومنین کو شہید کیا گیا، جس گاڑی میں شہید کیا گیا ہے مومنین کو، وہ چھوٹے چھوٹے نجاست کی قطرے، کیڑے، وہ جو پتھر اٹھا کر ان شہداء کے جسموں کو مار رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دوسری کربلا ہے۔ میں تو یوں کہوں گا یہ دوسری کربلا ہے۔ وہاں پر بھی اسیران کربلا کو قید کر کے ان پر بھی پتھراؤ کیا گیا، اور یہاں پر شہید کر کے ان پر بھی پتھراؤ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر بھی چھوٹے معصوم بچے ہیں، یہاں پر بھی عورتیں ہیں، یہاں پر بھی نوجوان ہیں، یہاں پر بھی بوڑھے ہیں۔ ان ماؤں سے پوچھیں جن کا جگر شہید ہو چکا ہے، آواز اٹھائیں، آواز اٹھائیں کے لیے جو مظلوم ہے۔ بار بار میں ہر مرتبہ یہی عرض کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا بڑی طاقت ہے، اس پہ آواز اٹھائیں۔ اگر بات نہیں کر سکتے تو گھر میں بیٹھ کر سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آواز اٹھائیں۔ یہ کامیابی ہے ہماری۔ اللہ ان سب کو جو بھی دشمن اہل بیت ہیں یا اہل تشیع کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، اللہ پاک ان کو جلد از جلد فاصلے جہنم فرمائے۔ پروردگار سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرمائے، ہمارے والدین کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرمائے۔ جو مومن و مومنات سفر کر رہے ہیں اللہ پاک ان کی محافظت فرمائے، جہاں جہاں مومنین آباد ہیں اللہ پاک ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک فلسطین، حماس، حزب اللہ اور پاتنا کے اور گلگت کے تمام مومنین کی محافظت فرمائے۔ جہاں جہاں مومنین رہتے ہیں اللہ پاک ان کی جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ پروردگار سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے بار امام کا جلد ضرور فرمائے، ہم سب کو امام زمانے کے خاص سپاہیوں کے شامل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔